بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رکوع نمبر 12 ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور یہودیوں کو حق کی دعوت دی تو آپ نے اپنے کچھ علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جن کے لیڈر عبداللہ بن سوریہ تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھے جن کے جواب صرف نبی ہی دے سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب دیے، اور ان کو یہ معلوم بھی ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب دیا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی اور فرشتہ یہ آیات لے کر آتا یا اللہ کا کلام لے کر آتا تو ہم ایمان لے آتے، لیکن یہ کلام کیونکہ جبرائیل لے کر آئے ہیں، اور جبرائیل تو انبیاء کے یہودیوں کے دشمن ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے یا زبور ہے، یہ ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور مخالف سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے یا کسی رسول کا یا کسی فرشتے کا، تو پھر اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمام دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ہیں، اور کوئی بھی اچھا انسان، نیک فطرت انسان، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہودیوں کی چونکہ عادت بن چکی تھی، ان کی یہ ایک عہد شکنی، وعدہ خلافی کرنا، یہ ان کی روش تھی، ان کی فطرت تھی، اور ہر نبی کے دور میں انہوں نے ایسا کیا، اور اسی طرح وہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر ہم کافروں کا اور مشرکوں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے وعدہ خلافی کی، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو جھٹلایا اور دین کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ اگلی آیات میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تھا، اور ان کو کچھ جادو اور کچھ تعویذ کا طریقہ انہوں نے سیکھا ہوا تھا، ان کو معلوم تھا۔ تو شیطان نے انسانوں کو بہکانا شروع کیا، اور یہی کام اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں بھی کیا تھا، اور یہودیوں کا ذہن پہلے سے ان خرافات کی طرف بہت زیادہ تھا۔ یہودی تعویذ اور جادو سیکھنے کے بہت خواہشمند تھے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یہ سیکھیں گے اور اس طرح دین الہی سے دلچسپی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور کفر و شرک کی نسبت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنے لگتے تھے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے تو صاف بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ خود گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے خود سے جادو سیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پاک ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی نامور اور بہت ہی نیک اور پاکیزہ نبی تھے، اور شہرت بھی ان کو بہت زیادہ تھی۔ ان کے والد بھی نبی تھے، ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، انسانوں اور جنوں پر بیک وقت انہوں نے حکومت کی تھی، اور ان کی بادشاہت فلسطین دریائے فرات سے ہوتی ہوئی مغرب میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہاروت ماروت یہ دو فرشتے وہ تھے جو بنی اسرائیل میں آئے، اور ان کا تفاسیر میں بہت سا ذکر ہے۔ یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں دی تھی۔ ان دو فرشتوں پر بھی کچھ چیزیں نازل ہوئی تھیں۔ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھے، وہ دو قسم کے جادو کی پیروی کرتے تھے۔ ایک وہ جادو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوا، دوسرا وہ جادو جو عراق کے ملک بابل میں ان دو فرشتوں پہ اتارا گیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام کے آنے سے کافی عرصہ پہلے بنی اسرائیل خود ہی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک بنی اسرائیل میں شامل وہ لوگ تھے جو بخت نصر کے ہاتھوں ملک سے چلے گئے تھے، ان کو ملک بدر کر دیا گیا تھا اور وہ بابل میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے جو یہودی تھے، جو آپ کے زمانے کے یہودی تھے، وہ برے اخلاق کی حیثیت سے دو قبیلوں میں موجود تھے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو۔ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تھے، اور ان کو وہ پہلے سے بتا دیتے تھے کہ تم لوگ، اور ان کو یہ جادو، ہاروت اور ماروت کو یہ سکھایا گیا تھا، یہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے سکھایا گیا تھا، اور وہ آنے والوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ ہمیں آزمائش میں، تمہاری آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، تاکہ تم اگر جادو سیکھو تو اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ لیکن ان کی یہ فطرت تھی، وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اس کو سیکھا اور اس کے ساتھ اس کا غلط استعمال کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا ایسی چیز سکھانا جو بری ہو، وہ ایسے سمجھ لیجئے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی
کسی رشوت خور حاکم کو نشان زدہ نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیں تاکہ وہ اسے حالت جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑ لیں، اور پھر اس کے لیے کوئی گناہ کی گنجائش باقی نہ رہے، پھر اس کے لیے اپنے آپ کو انصاف طلب کرنے کی کوئی گنجائش یا اپنے آپ کی صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس نوٹ پہ پہلے سے نشان لگایا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ فرشتے تھے، ان کو جادو معلوم تھا، اور یہ یہودیوں کی بدعمالی کو واضح کرنے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، اور یہودیوں نے ان سے اعمال سیکھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ سب سے جو بری حرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے سخت ناپسند ہے، وہ دو لوگوں کے درمیان تفرق، رسوائی، جدائی، شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ الفت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اسے استعمال کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے نقصان کو خریدا، نفع حاصل نہیں کیا، حالانکہ یہ نفع اور نقصان بھی اللہ کے حکم کے ساتھ تھا۔ آخر میں یہودیوں نے یہ جان بھی لیا کہ وہ برے اعمال کرنے والے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین حق سے ہمیشہ کے لیے دین حق کی نعمت سے منہ موڑ لیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ کفر اور جادو کو اختیار کرنے لگ گئے، اور اس طرح سے اللہ اور آخرت پر سے ان کا ایمان بالکل ختم ہو گیا۔ یہ رکوع نمبر 12 آیات نمبر 102 اور 103 کی تفسیر تھی۔ ہاروت ماروت کا اس کے اندر واقعہ تھا۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہاروت ماروت کو اپنی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہاروت ماروت یہود کی آزمائش کے لیے نازل کیے گئے تھے، اور ان کو یہود کی آزمائش کے لیے جادو سکھایا گیا تھا، جس میں یہود ناکام ٹھہرے۔ اللہ حافظ۔